حضرت عمر فاروق کی خلافت کا دور ایسا بابرکت دور تھا کہ فتوحات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی حسن تدبیر سے دنیا کی دو بڑی سلطنتیں یعنی ایرانی اور رومن مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کی فتوحات کا رقبہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتوحات ایران اور رومنوں کی عظیم سلطنتوں کے مقابلے میں عربوں کی ایک مفلوک حال اور ایک چھوٹی سی قوم کو حاصل ہوئی۔ رومنوں کی سلطنت جزیرہ بلقان، ایشیائے کوچک، تمام فلسطین، مصر، سوڈان پر چھائی ہوئی تھی۔ ایران کی سلطنت میں چند سال بیشتر اس قدر طاقت اور قوت تھی کہ رومن سلطنت کو شکست دے کر شام کے ملک میں فاتحانہ پڑھتی ہوئی ساحل بحر اور مصر تک پہنچ گئی تھی۔ ایرانیوں کے قبضے میں رومنوں سے کم علاقے نہ تھے۔ یہ دونوں سلطنتیں مشرقی اور مغربی دنیا پر اپنے اثرات، شہرت اور تمدن کے اعتبار سے مستور تھیں اور کوئی تیسری طاقت ان کے مقابلے میں دنیا میں پائی ہی نہ جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کی حیرت انگیز کامیابی اور فتوحات کے اسباب بیان کرتے ہوئے عیسائی اور غیر مسلم مورخ کہتے ہیں کہ رومن اور ایرانی دو سلطنتیں کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے مسلمانوں کو آسانی سے فتوحات کا موقع مل گیا تھا۔ لیکن یہ وجہ بیان کرتے ہوئے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عربوں یا مسلمانوں کی طاقت ان کمزور شدہ سلطنتوں کے مقابلے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب مسلمان ان دونوں سلطنتوں کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا تو رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان کوئی مخالفت اور لڑائی نہیں تھی۔ نہ رومن ایرانیوں کے دشمن تھے، نہ ایرانی رومنوں کے خون کے پیاسے تھے۔ دونوں سلطنتوں کو الگ الگ اپنی پوری طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کر دینے کی سہولت حاصل تھی۔ مسلمانوں کو یک وقت رومنوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ دونوں سلطنتیں مہذب اور متمدن سلطنتیں سمجھی جاتی تھیں اور بہت پرانی حکومتیں تھیں۔ ان کے پاس سامان حرب و ضرب کثرت سے اور با افراد تھا۔ جنگ کے انتظامات بھی بے شمار تھے۔ باقاعدہ لشکر مرتب کیے ہوئے تھے، بے شمار ان کے سوار تھے اور انتظامی اہلکار کا کوئی شمار نہ تھا، جبکہ مسلمانوں کی صورت میں عرب کے صحراؤں سے اٹھنے والی قوت ان چیزوں سے تہی دست تھی۔ اور پھر ان قوتوں کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایرانی اور رومن دونوں قوتیں ایک میدان میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلح اور آہن پوش لشکر لا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں قوتوں کے 2 لاکھ سے لشکر کی پشت پر کئی لشکر اسی قدر تعداد کے موجود ہوتے تھے تاکہ بوقت ضرورت مسلمانوں سے ٹکرانے والے لشکر کی مدد کی جا سکے۔ لہٰذا اس 2 لاکھ کے لشکر کو لڑتے ہوئے یہ اطمینان ہوتا تھا کہ اگر ایسا نہیں پسپا ہونا پڑا تو ان کے پیچھے ان کے بے شمار مسلح بھائی بند ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کی حالت مختلف تھی۔ مسلمانوں کی بڑی سے بڑی قوت یا بڑے سے بڑے لشکر جو کسی میدان میں جمع ہو سکا تھا وہ 30-40 ہزار سے زیادہ نہ تھا۔
اور یہ تعداد ہمیشہ اپنے حریفوں کو میدان سے بھگانے اور شاندار فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ حالانکہ ان 30-40 ہزار مسلمانوں کی پشت پر کوئی زبردست عسکری مستقر نہ تھا، نہ کوئی بڑا لشکر۔ پس اگر کوئی یہ کہے کہ جس وقت مسلمان صحرائے عرب سے قوت اور طاقت بن کر نمودار ہوئے اور ایرانیوں اور رومیوں سے ٹکرائے، اس وقت ایرانیوں اور رومیوں کی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، تو یہ غلط بیانی اور دھوکے اور فریب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ جس وقت مسلمان صحرائے عرب سے اٹھے، اس وقت دنیا میں ایرانیوں اور رومیوں کی شکل میں دو ہی طاقتیں تھیں۔ یہ دونوں طاقتیں اپنی طاقت اور قوت کے عروج پر تھیں۔ مسلمانوں کی ان فتوحات کی حقیقت کو اگر تلاش کرنا ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا پڑے گی کہ ان دنوں ایرانی اور رومن دونوں شرک میں مبتلا تھے، اور عرب ایمان کی قوت سے مالا مال ہو کر توحید پر قائم ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ شرک ہمیشہ انسان کو بزدل اور ایمان کی دولت ہمیشہ بہادر بنا دیتی ہے۔ پس ایمان اور توحید کی دولت عربوں میں وہ یکجہتی بہادری پیدا کر چکی تھی جو ایمان کے لیے شرط لازم ہے اور کسی طاقت سے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو قرآن کریم اور اسوہ نبوی کے ذریعے جہاں بانی کے وہ اصول اور گر سکھا دیے تھے کہ ان کے مقابلے میں ایرانیوں اور رومیوں کی تہذیب اور اصول جہاں داری کسی طرح ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکے تھے۔ مسلمانوں نے جس بستی، جس شہر، جس علاقے، جس صوبے کو فتح کیا، وہاں کی غیر مسلم آبادی نے مسلمانوں کی آمد اور مسلمانوں کی حکومت کو جنت خیال کیا اور یہ سمجھا کہ اپنے ہم مذہبوں کی حکومت سے آزاد ہونا گویا ان کے لیے دوزخ سے آزاد ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ مفتوحہ عوام نے فاتح عربوں کے خلاق شفقت، عدل، رحم، سیر چشمی، بلند حوصلے وغیرہ کو دیکھ کر خوشی سے اپنے آپ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بڑی نوع انسان اپنی انسانیت کو ان عرب فاتحین کی بدولت بچا سکی۔ پس رومنوں اور ایرانیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح مند ہو سکتے۔ ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں میں نہ صرف بہادری اور شجاعت پیدا کر دی تھی، بلکہ ان جیسی اتفاق، ایثار اور قربانی کی مثال کسی قوم اور کسی بھی مذہب میں نہ موجود ہو سکے گی، جو صحابہ کرام میں اسلام کی بدولت پیدا ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔